عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے، مگر مشائخ حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہمیں نہ صرف خود کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی فضیلت کو، اس کے فضائل کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔